خدا کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے تمہیں اور مجھے مسلمان بنایا ہے۔ شکر ادا کرنا اور اس بات پہ فخر کرنا کہ تم مسلمان ہو، فخر کرنا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا گیا آدمی کو نجات۔ کتنا کرم کیا اس نے۔ ہم تو پتھروں کو پوجا کر رہے تھے، ہم تو گوبر کی پوجا کرتے تھے، ہم تو جانوروں کو سجدے کرتے تھے، ہم تو چوٹیوں کو سجدے کرتے تھے۔ ہم نے سمندر کی لہروں کو اٹھتا دیکھا، سجدے میں گر گئے۔ ہم نے چڑھتے سورج کو دیکھا، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے چاند کی چاندنی دیکھی، ہم نے خدا کہہ دیا احسان ہے امینا کے لال کا۔ وہ آیا زمین پہ، اس نے ڈوبا سورج پلٹا کے بتایا یہ تمہارے لیے ہے، تم اس کے لیے نہیں ہو۔ وہ آیا رب کی زمین پہ، اس نے انگلی اٹھا کے پالنے میں لیٹ کے اشارہ کر کے کھلونا بنایا اور کہا کہ یہ تمہارے لیے ہے، تم اس کے لیے نہیں ہو۔ جب وہ زمین پر آیا اور وہ درخت جن کی بلندیوں کو ہم سجدہ کرتے تھے، جب وہی درخت اٹھل کر کے اس کے قدموں پہ آ کے گرنے لگے، اس کی شان نے بتایا تم درختوں کے لیے نہیں ہو، درخت تمہارے لیے ہے۔ جب وہ آیا سمندر کی موجوں کو تمہارے لیے مسخر بنایا تو اس نے بتا دیا تم اس کے لیے نہیں ہو، یہ تمہارے لیے ہے۔ اور تم کس کے لیے ہو؟ تو یہ بریلی کے امام نے بتایا اور یہ کہا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالت۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مرحبا داتا کی آمد، مرحبا، تذکرہ میلاد مصطفیٰ، زندہ باد۔ عظمت آمد مصطفیٰ۔ واہ واہ واہ۔ کل میرے پاس کفیل بھائی میں سو نہیں پایا، لوگ فون کرتے ہیں، مجھے اتنی تکلیف ہوئی۔ اس فون والے نے معلوم ہے کیا کہا؟ اس نے کہا حضرت ایم پی کے اندر ایک کوئی جگہ کا نام بتایا کہ وہاں پہ مسلمانوں کو، نوجوانوں کو زبردستی عیسائی بنایا جا رہا ہے، زبردستی عیسائی بنایا جا رہا ہے۔ کہہ رہا ہے حضرت تو نوجوان ہے کہ ادھر جا رہے ہیں، عیسائیت قبول کر رہے ہیں۔ میں پھر سو نہیں پایا، میں سو نہیں پایا، سوچنے لگا یار اس قوم کے لیے میرے حضور نے اپنے چچا کا جگر دیا تھا، اب قوم بھول گئی۔ خدا کی قسم تاریخ پڑھیے، پڑھیے تاریخ۔ میرے حضور نے جنگ کے بعد فرمایا شہیدوں کو اکٹھا کیا جائے، مگر جانتے ہو ساری لاشیں اٹھائی گئی۔ جب ایک لاش کی باری آئی، جب گئے وہاں پہ صحابہ اٹھانے کے لیے، چیخیں نکل گئی اور وہ کسی اور کا جسم نہ تھا، میرے حضور کے چچا کا جسم تھا۔ یا رسول اللہ چچا کو نہیں اٹھایا جاتا۔ حضور نے اتنا سنا دل پکڑ کے بیٹھ گئے۔ کیا ہوا؟ کہا حمزہ شہید ہو گئے۔ حضور آئے، جانتے ہو کنڈیشن کیا تھی؟ میرے حضور کے چہرے سے لہو ٹپک رہا تھا، زخمی تھا میرے مصطفیٰ کا چہرہ۔ سرکار نے اس دن کالی پٹی باندھ رکھی ہے سر سے، لیکن قریب آئے جب چچا کے چہرے پہ نگاہ ڈالی تو کان نہیں تھے، ناک بھی نہیں تھی۔ حضور کے چچا کے ہونٹ بھی کاٹ لیے گئے تھے۔ غور سے دیکھا نبی نے نہ تو زبان تک نکال کر کے کاٹی گئی تھی اور چہر نیچے نظر گئی۔ حضور کے چچا کا کلیجہ چاک ہے، جگر اور دل نکلا پڑا ہے۔ انگلیاں کاٹ لی گئی ہاتھوں کی، پیروں کی انگلیاں کاٹ لی گئی۔ ستم بالائے ستم یہ کہ میرے نبی کے چچا کے کپڑے تک اتار لیے گئے۔ اللہ اکبر، وہ کتنا بڑا صدمہ تھا میرے حضور پر کہ حضور نے چچا کو دیکھا، بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں کسی نے کہا یا رسول اللہ جی، کہا آپ کی پھوپھی صفیہ آ رہی ہے، حمزہ کی بہن حضرت صفیہ آ رہی ہیں۔ اور یار میں بہنوں سے گزارش کروں گا، تجھ سے کس نے کہہ دیا تو بزدل ہے؟ اور تجھے خدا نے وہ پاور دی ہے کہ جب صفیہ بن کے تم میدان احد میں آئی ہے، اس وقت جب تم نے قدم رکھا تھا میرے نبی نے کہا تھا لوگوں میری پھوپھی کو روک دیا جائے، وہ میرے چچا کا حال کیسے دیکھے گی؟ اس لیے کہ بہنیں کبھی بھائیوں کو دیکھ نہیں پاتی ہیں، بہنوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں۔ جب وہ میری پھوپھی اپنے بھائی حمزہ کو دیکھے گی، کٹا جگر کیسے دیکھے گی، کٹی ناک کیسے دیکھے گی، انگلی دانت کیسے دیکھے گی؟ حضرت صفیہ نے کہا تھا یا رسول اللہ آنے دیجئے، اگر وہ حمزہ ہے تو میں حمزہ کی بہن صفیہ ہوں۔ پتہ چل گیا تھا حمزہ شہید ہو چکے ہیں تو ایک نہیں ہے، بھائی کے لیے 2 چادریں لے کر کے آئی ہے، مگر خدا کی قسم
تاریخ اٹھا کر کے دیکھ اسلام کی، اسی میدان میں جہاں امیر حمزہ کا لاشا پڑا تھے، وہیں پہ کروٹ میں حضور کے قریب صحابی حضرت مصعب بن عمیر کا لاشا پڑا کے تو چادر لے کر کے آئی ہیں. اللہ اکبر. جب بھائی کے لاشے پر آئی ہیں تو سینہ چاک نہیں کیا تھا، بال لگی نوچے تھے، آپ نے آنسو بہا کر کے آپ نے کہ اوزاری نہیں کی تھی، بلکہ کہا تھا یا اللہ یہ دیکھ میرا بھائی پڑا ہے، اگر اسلام کی بقا اس کے خون میں ہے، مالک اتنا کہتے تو اس سے بھی راضی ہو گیا ہے، ہم سے بھی راضی ہو گیا. اسلام نے وہ دور بھی دیکھا یار جب کفن کے لیے کپڑے پورے نہیں تھے. تاریخ میں ایسا جنازہ کسی نے دیکھا ہو تو بتاؤ جس میں اتنا کپڑا بھی نہ ہو، پورا صدر ٹھک دیا جائے. وہ کفن میرے حضور کے چچا کو دیا گیا. یا رسول اللہ چادر چھوٹی ہے، پیر چھپاتے چہرہ کھلتا ہے، چہرہ چھپاتے تو پیر کھل جاتے. میرے حضور نے کہا چہرہ چھپا دو چادر سے، پیروں پہ میرے چچا کی گھاس ڈال دی جائے. جاؤ کبھی احد کی زمین پہ دیکھو، آج بھی میرے حضور کے چچا کی حکومت ہے. خدا کی قسم جا کے بیٹھ جاؤ تو اٹھنے کو جی نہیں کرے گا. جا کے دیکھو تو شہید لوگوں نے احاطے کر دیے، دیواریں کر دی. اگر دیواریں نہ کی گئی ہوتی تو تم دیکھتے پوری دنیا میرے حضور کے چچا کی قبر کی مٹی سے شفایاب ہو رہی ہو. یہ وہ اسلام کے لاڈلے اور شہید شہداء ہیں. پڑھو آپ تاریخ. قسم سے نوجوانوں کدھر چلے تم سے بہتر اسلام کو امیر حمزہ جانتے، تم سے بہتر اسلام کو وہ شہداء جانتے ہیں جنہوں نے بچوں کی فکر کی بغیر اپنی گردنیں کٹائی. آج ہم چل دیے اسلام چھوڑ کے. جتنی عزت تجھے اسلام نے دی ہے کسی نے نہیں. یقین نہ آئے نا آزما لینا. ہر دھرم کی کتاب اٹھا اور سب کی زندگی اور موت دیکھ. میں طنز نہیں کرتا کسی قوم پہ، لیکن آج بتانے لگا. کسی لوگوں نے پاکی کا طریقہ یہ نکالا، پیشاب کیا انگلی گھما دی پاک ہو گئی. الگ الگ دھرم ہے. کسی نے دھاگا ادھر سے ادھر ڈال دیا، کہنے لگے پاک ہو گئے. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام مذاق اور صرف رسموں کا مذہب نہیں ہے، اسلام اصل کا مذہب ہے. وہ کہتا ہے اگر کنویں میں کتا گر جائے تو پاک کرنے کے لیے پانی بعد میں نکال، کتا پہلے نکالا جائے. اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو بولیں، اور نہیں سمجھ سکتے تو اللہ آپ کو مزید علم سیکھنے کی توفیق بخشے. سنیں اگر کنویں میں کتا گر جائے، اسلام کہتا ہے کتا نکال تب پانی پاک ہوگا. اور لوگ کتا پڑا رہتا ہے پانی نکال کے ایسے پاک کرنا چاہتے ہیں. تاریخ اٹھا کے دیکھ کتنے لوگ مرے ہیں لیکن کسی کے مذہب نے عزت نہیں دی. ایک تو مرے گا بھلے تیری زندگی گناہوں میں گزری، پاپوں میں گزری، ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا، لیکن اسلام کیا کہتا ہے اس کی سانسیں رک چکی ہیں. ایسا کرنا بدن سے کپڑے کھینچ کے نہ نکالنا، عزت سے نکالنا. یہ قبر کراہی ہونے والا ہے. کینچی سے کپڑے کاٹے جاتے ہیں تاکہ مرنے والے کو تکلیف نہ ہو. غسل ایسے دیا جاتا ہے جیسے شہنشاہوں کو نہلایا جاتا ہے. پھر جو کپڑے دینے کی باری آتی ہے اسلام یہ کہتا ہے صاف کپڑا دینا، نیا کپڑا دینا، اچھا کپڑا دینا. اللہ اکبر. نیا کفن خریدا گیا، تجھے خوشبو سے مہکایا گیا، کافور منا گیا، تیرے لیے کافور کی خوشبو دی گئی. اور یار تیرے لیے اسلام نے کیا نہ کیا، کتنی عزتیں بخشی ہے. اگر یہ احترام اسلام نے نہ کیا ہوتا، مرنے کے بعد کسی گھوڑ پہ پڑا ہوتا، کسی بٹی میں چل رہا ہوتا، کئی کوئلوں پہ سلگ رہا ہوتا. اسلام نے کہا نہیں نہیں اس نے میرا کلمہ پڑھا ہے. او لوگو اسے کھچیڑ کے نہیں لے کے جانا ہے، خدا کے نہیں لے کے جانا ہے. اس کو عزت سے کاندھے پہ رکھو. آج جو کاندھا دے گا ہم عزت اتنی دے رکھے ہیں وہ فخر کرے گا. 40 قدم لے کے چلا ہو، کوئی کہے گا مٹی دی تھی میں عزت والا ہو گیا ہوں، کوئی کہے گا میں جنازے میں شامل تھا جنتی ہو گیا ہوں. اگر یقین نہ آتا ہو چل فخر اظہر کا جنازہ دے، میرے اختر رضا کا جنازہ دے. ایک نہیں کروڑوں آئے تھے لیکن کوئی یہ سوچ کے نہیں آیا تھا ہم دعا کریں گے اختر کی بخشش ہوگی، ہم دعا کریں گے ازہری میاں بخشے جائیں گے. خدا کی قسم اگر 10 کروڑ آئے تھے سب یہ سوچ رکھے تھے نماز جنازہ پڑھ لیں گے سارے بخشے جائیں گے.